غالب فطرت یا تربیت۔ عرب کے چوروں کا ایک گروہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر قبضہ کر بیٹھا۔ یہ قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ اس گروہ نے گزرنے والوں اور تجارت کرنے والوں کا راستہ بند کر دیا۔ ان کے قبضے نے سب کو خوف زدہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر بھی ان پر قابو پانے سے قاصر تھے۔ آخر کار ملک بھر کے باسیوں نے ان پر قابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات کا مشورہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ڈھیل و مہلت نہ دی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ جب کسی درخت کی جڑ ابھی نئی ہو تو اسے اکھاڑنا آسان ہے، اور جب اسے کچھ مدت بڑھنے دیا جائے تو پھر اسے اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس مشکل سے جان بچانے کو سر جوڑے مشورہ کر کے ایک آدمی کو ان کی مخبری پر مقرر کر دیا، جس نے حالات کا مطالعہ کر کے مطلع کیا۔ چند تجربہ کار جنگجو اور جنگ آزمودہ مسلح لوگوں کو اس جگہ بھیجا، مگر وہ اپنی کمین گاہ سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ چور رات کے وقت کچھ مسافروں کا سامان لوٹ کر آئے۔ انہوں نے مال کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیا اور اپنے ہتھیار اتار کر گہری نیند سو گئے تو تجربہ کار افراد کے گروہ نے یک بارگی اپنی کمین گاہوں سے نکل کر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا اور صبح بادشاہ سلامت کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے سب کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اتفاقاً چور کے گروہ میں ایک نوجوان تھا جس کا آغاز جوانی تھا اور ابھی اس کی مونچھیں بھی نہیں پھوٹی تھیں۔ اس کی جوانی اور حسن کو دیکھ کر ایک رحم دل وزیر نے بادشاہ سلامت کے تخت کو بوسہ دیا اور اس کی جان بخشی کی درخواست کی، اور شاہی نوادشات اخلاق و کرم سے توقع کرتے ہوئے اس کا خون معاف کرنے کی اپیل کی۔ اس پر بادشاہ سلامت برہم ہو گئے۔ نیز بادشاہ سلامت نے فرمایا، جس کی بنیاد بری ہے وہ بھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسے کسی گیند کی چوٹی پر اخروٹ کو کھڑا کرنا۔ ایسے افراد کی جڑ کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کو معاف کر دینا گویا ایسے ہے جیسے سانپ کو مار دینا اور اس کے بچے کو حفاظت سے پالنا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کے ارشاد کو سنا، چاروں ناچار اس کی رائے کی تعریف کی۔ دوبارہ عرض گزار ہوا کہ یہ برے گروہ کا فرد ابھی بچہ ہے، اگر اسے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے تو ان کی فطرت اختیار کر لے گا، سرکشی سے باز آ جائے گا۔ بادشاہ کے مصاحبوں کی ایک جماعت نے بھی اس کے اشارہ پر بادشاہ سلامت سے اس لڑکے کے لیے سفارش کر دی۔ ناچار بادشاہ نے اس کے قتل کا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ میں نے معاف کیا، اگرچہ مناسب نہیں۔ لڑکے کی پرورش شاہی خزانہ سے ناز و نعمت سے ہونے لگی۔ اسے تعلیم و تربیت دینے والے افراد مقرر کر دیے گئے۔ سبھی افراد نے اس کی تعلیم و تربیت میں بڑی کوشش کی، سبھی اسے پسند کرنے لگے، بلکہ ایک دن وزیر نے موقع پا کر اس کے اخلاق کا تذکرہ اور تعلیم و تربیت کے اثر کا ذکر بادشاہ سلامت سے کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کی پرانی نادانی اور کج طبیعت دور ہو گئے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، آخر بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی صحبت میں پل کر بڑا ہو۔ اس ناز و نعمت کی زندگی کے 2 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ محل میں ملازم جو بدباطن تھے انہوں نے اس سے دوستانہ بنا لیا اور وہ اس کے گہرے دوست بن گئے۔ آخر موقع پا کر اس نوجوان نے وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر کے خزانہ لوٹ کر راہ فرار اختیار کر لی، جنگلوں میں چلا گیا، حکومت کا باغی بن گیا، جس پر بادشاہ سلامت کو بے حد رنج و غم اور افسوس ہوا اور برملا کہہ اٹھا کہ برے لوہے سے عمدہ تلوار کیسے بن سکتی ہے؟ سکھانے پڑھانے سے نالائق کب لائق ہو سکتا ہے؟ اور بارش جس کی فطرت پاکیزہ ہے، اس کی بوندیں باغ کی زمین میں تو گل لالہ اگاتی ہیں، مگر کلر والی زمین میں تھوہر اور جھاڑیاں اگانے کا کام کرتی ہیں۔ نیز یہ بھی کہا
کہ شور والی زمین میں سنبل و ریحان پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اور بروں سے نیکی کرنا ایسا ہے جیسا نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔ درس حیات، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حاسد پر 1000 احسان بھی کرو لیکن پھر بھی وہ دل سے تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ حاسد ایسی آگ کا ایندھن ہوتا ہے جسے وہ خود اندر ہی اندر بھڑکاتا رہتا ہے۔ حاسد ہمیشہ دوسروں کے نقصان کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتا ہے۔ حاسد دوسروں کی بدبختی کے لیے دعائیں کرتا ہے لیکن یہ اس کے اپنے لیے بدبختی کا باعث ہے۔ کسی کے لیے بدخواہی کی دعا نہ کرو، یہ دعا الٹ کر تمہارے حال کو خراب کرتی ہے اور اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ ہر کسی کو بلند نصیب عطا کرتا ہے، حسد سے یہ نعمت ضائع نہیں ہو سکتی۔ جو قسمت کی بلندی کا خواہش مند ہو وہ اس عادت کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ آنکھ کے اندھے دل کے اندھے سے بہتر ہیں۔ کسی کے قصور یا جرم کو معاف کر دینا اطوار و اخلاق کی بلندی ہے۔ بری عادت کی پختگی پر نیکی سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نااہل کبھی تربیت سے نہیں سنورتے۔ سانپ کو مار ڈالنا اور اس کے بچے پر رحم کر کے پالنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ کمینے سے وفا اور تعلق و روابط قائم کرنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ فطرت کو بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی فطرت و خصلت بندے کی طبع پر وقتی طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فطرتاً، عادتاً اور خصلتاً بد فرد اچھی محفل و صحبت سے بھی نیک نہیں بنتا۔ بد انسان بد سے بھی بدتر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے جذبات، ارادوں اور احساسات سے عاری ہوتا ہے۔